اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج صبح کے ویلاگ میں جیسے ہم نے بتایا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے اپنے حمایت یافتہ امیدواروں کو کراچی حیدرآباد میں جو اعلان کر دیا ہے، اس کے سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ہے، پرنٹ میڈیا پہ، جنگ اخبار اور کئی اخبارات میں ان کے نام بھی آ چکے ہیں۔ زیادہ تر ان کے امیدواروں کے جو انتخابی نشان ہے وہ تالا اور چابی بتائے جاتے ہیں، لیکن ابھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ علیحدہ علیحدہ ہیں یا ایک ہی ہے۔ تو اس اعلان کے بعد جو ہے اس کا جو ایک تو جو وقت کا انتخاب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور بڑا کیلکولیٹو ٹائم پہ جب انہوں نے یہ اس کا اعلان کیا ہے، تب میرا نہیں خیال کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں، جیسے وہ تو پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ایم کیو ایم کے لوگوں کے خلاف بھی جو ہے کوئی کارروائی ہو سکے گی۔ اب یہ کس حد تک افیکٹو ہوگا، اس سے قطع نظر جو ہے ایک جو ہے بھونچال سا آ گیا، سیاسی طور پہ ایک ہلچل مچ گئی ہے، اور کراچی کی جو ڈائنامکس ہیں کراچی حیدرآباد کی وہ یکسر بدل گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب جو کہا جا رہا تھا کہ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال یہ اگلی اسمبلی میں ہوں گے، ان تینوں کی سیٹیں سراسر جو ہے وہ چلی گئی ہیں، خطرے میں چلی گئی ہیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب ایک بڑے پامور صاحب ہیں، بڑے پرانے آدمی ہیں، اور بڑی کراچی کی حد تک ہر کوئی ان کو جانتا ہے۔ ان کو جو ہے پچ کیا گیا، ان کو وہ جو ہے ان کے سامنے رکھا گیا، اور مصطفیٰ کمال صاحب کے سامنے انور ترین صاحب، یہ پشتون ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ مندوخیل صاحب بھی ہیں، اور یہ بھی جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی اگر یہ تھوڑا سا بھی اگر زور گا ایم کیو ایم نے، تو ان دونوں کی اور فاروق ستار صاحب ان تینوں کی جو ہے چھٹی ہو جانے کا امکان ہے۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور وقت جو ہے وہ کل ایک اور جو ایم کیو ایم حقیقی جو ہوتی تھی، اس کے جو سربراہ ہیں آفاق صاحب، وہ بھی جو ہے پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ فوری طور پہ تو جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یا خالد مقبول صدیقی صاحب وغیرہ جو ہے انہوں نے تو اس کو جو ہے وہ بڑا ایزی لیا ہے کہ ان کی یہاں کوئی حمایت ہی نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں جہاں پہ دو لاکھ جو ہے ووٹ پول ہوتے تھے، وہاں جو ہے وہ 50,000 60,000 ووٹ 70,000 پول ہوئے تھے، تو وہ الطاف حسین صاحب کی جو بائیکاٹ کی اپیل ہے اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو اگر وہ لوگ نکل آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک بڑا ڈینٹ ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ پرسوں جو ہے رات کو الطاف حسین صاحب نے ایک لمبی تقریر کی ہے عمران خان صاحب کے حق میں، چونکہ ان دونوں کے ساتھ ایم کیو ایم لندن یا الطاف حسین صاحب اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہو رہا ہے، ان کے حامیوں کے ساتھ بھی ایک ہی طرح کا ہوا ہے۔ انہوں نے اپیرنٹلی تو وہ جو جج صاحب ہیں یا جنہوں نے ان کو سزا دی، ان کو جو ہے وہ لان تان کر رہے تھے، لیکن وہ اپنے طور پہ جو ہے میرا خیال ایک میسج بھی کنوے کر رہے تھے۔ اب ان دونوں جماعتوں کا جو کراچی اور حیدرآباد کی حد تک جو ہے وہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ کولیبریشن بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کم از کم الیکشن ڈے میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے طے وہاں پہ اپنا شاید کہیں ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے، ایڈجسٹمنٹ نہ بھی ہو تو یہ ضرور ہوگا کہ ایک ایڈیشنل جو ہے پولنگ ایجنٹ موجود ہوگا ایم کیو ایم لندن کا، پی ٹی آئی کا بھی، اور اس میں کسی قسم کی دھونس دھاندلی اور وہ یہ پولنگ ڈے کی مینجمنٹ کے حوالے سے بھی بڑا اچھا ہوا ہے۔ پھر ایم کیو ایم نے ایک اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ موبائل ایپ جو ہے وہ بھی لانچ کر دی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا اس کو دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے جو ہے اپنے تمام امیدواروں کے نام اور ان کے وہ بھی سرکولیٹ کر دی ہیں، جس کو بڑی زور و شور سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو سیاسی طور پہ جو ہے یہ نئی ایک پیش بندی ہے، اور جو آفاق صاحب ہیں، آفاق صاحب کا بھی ایک ہلکا اثر ہے کیونکہ ان کے بہت کم امیدوار ہیں۔ اب وہ کل کیا بات کرنے جا رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے وہ جو بھی بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے اس کا ایک امپیکٹ ہوگا۔ اچھا، یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم اور ذاتی طور پہ چونکہ میں 21 سال تک کراچی میں رہا ہوں، اور 77 سے 96 تک جو ہے ہم نے ایم کیو ایم کو بنتے ہوئے دیکھا، ایم کیو ایم کا عروج بھی دیکھا ہے، تو سب سے پہلے جس بندے نے پاکستان کی تاریخ میں 1 لاکھ ووٹ لیے تھے وہ نیو کراچی سے ایک محمد اسلم صاحب ہوتے تھے، وہ ایم کیو ایم کے انہوں نے لیے تھے۔ پھر یہ فاروق ستار وغیرہ یہ لوگ جو ہے یہ 90 95 ہزار، جب ادھر جو آپ کانٹری میں 30 35 40 ہزار ووٹ لوگ لیتے تھے، 50 ہزار، تو وہاں پہ
ایک اس کی وجہ سے جو ایک نئی جو جدت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اجازت مل گئی، کوئی زیادہ کریک ڈاؤن نہ ہوا، تو کراچی میں اس دفعہ پچھلی الیکشن کی نسبت جو ہے اگر ڈبل نہیں ہوا تو کم از کم اس سے 50% ٹرن اوور زیادہ ہوگا، اور اس کے جو بینیفیشری ہوں گے وہ تو بعد میں دیکھنے کی بات ہے، لیکن لوزر جو ہیں وہ ایم کیو ایم، پاکستان، خالد مقبول صدیقی اور یہ لوگ ہوں گے۔ اچھا، اس کا کسی حد تک جو ہے نقصان جو ہے جماعت اسلامی کو بھی ہوگا، چونکہ ایک جو تھوڑا نیوٹرل ووٹ جو تھا وہ جماعت اسلامی کو جا سکتا تھا، ان کو بھی اس کا نقصان ہوگا۔ کوئی بہت زیادہ شاید نقصان نہیں ہو، لیکن تھوڑا بہت جو ہے بعض جگہوں پہ نیوٹرل ووٹ کا پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو اتنا فائدہ بھی اس لیے ہوگا کہ جہاں ان کا ٹف فائٹ تھی ایم کیو ایم کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ، وہاں اور ووٹ اردو اسپیکنگ ووٹ یا جو ہے تقسیم ہوگا، تو اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ یہ جو ہے ایک نئی جو تقریباً 26-27 سیٹیں ہیں جو حیدرآباد اور کراچی کی، ان کے اوپر ایک نئی جو ہے ایک مطلب نئی اسکیم آف تھاٹ جو آئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب جو ہے اگلے 3-4 دن بڑے امپارٹنٹ، 2 دن رہ گئے، 2 دن بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک جو ہے کتنے مضبوط ہو گئے۔ ان میں بڑے کئی جانے پہچانے نام ہیں، 5-7 میں نے اس پہ لسٹ پہ نام جب دیکھا ہے تو بڑے ان کے جو ہے پرانے لوگ بھی ہیں، اور اس میں ایک رشید بھیا جو حیدرآباد سے ہیں وہ بھی ہیں، حیدرآباد سے جو ہیں وہ ایک سابقہ اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، وہ ان جیسے لوگ بھی ہیں، وہ بڑے کاغ آدمی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھ کے تو لگ ہی رہا ہے کہ جو حیدرآباد کراچی کی جو پولنگ کی جو مینجمنٹ تھی جو انتظامیہ کی طرف سے، وہ مشکل سے مشکل تر ہو گئی ہے، اور اس میں جو الطاف حسین صاحب کی انٹری اور ایم کیو ایم لندن کی جو انٹری ہے وہ اس کا بڑا رول ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے مزید آیا یہ ایک ہوائی رہے گا یا یہ ایک ایسے سٹنٹ رہے گا، یا اس کو واقعی سیریسلی وہ پرسو کریں گے۔ اگر سیریسلی الطاف حسین صاحب نے پرسو کیا تو اس کے رزلٹ جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ غیر متوقع ہو سکتے ہیں، چونکہ ایم کیو ایم کا نام الطاف حسین اور الطاف حسین کا نام ایم کیو ایم ہے، اور جو اردو اسپیکنگ لوگ یا جو مہاجر ووٹ ہے ان کی اگر ایفیلیشن ہے کسی حد تک تو وہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے۔ اس کے اوپر میں نے اپنا ایک تھاٹ بھی بنایا ہوا ہے کہ جو مسئلہ کیا ہے، ایم کیو ایم کا کیا مسئلہ ہے، مہاجروں کا کیا مسئلہ ہے، ان کا کیس کیا ہے، اور سندھ کا کیا کیس ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔